جب میری سابقہ بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا محبوب اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بھی اس دن جب اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ایک شوہر کو اس نے چھوڑ دیا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے چھوڑا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ خیر، وہ بیچاری پھر دوبارہ سے گھر میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے سب لوگ اور محلے والے مجھے تانے دینے لگے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے اسے طلاق کیوں دی تھی، کیونکہ جب میں نے طلاق دی تھی تو ہم نے محلے والوں کو بتایا تھا کہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے، اس لیے سب محلے والے مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کاش تم نے اسے طلاق نہ دی ہوتی، اس کی زندگی اس طرح برباد نہ ہوتی۔ تو پھر مجبوراً مجھے سب محلے والوں کو اور لوگوں کو بتانا پڑا کہ آج جس سے وہ شادی کرنے جا رہی تھی، اسی کی وجہ سے میری بیوی نے زبردستی مجھ سے طلاق لی تھی۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ اس کی کہیں بہت دور شادی کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد میں نے بھی شادی کر لی۔ میری یہ والی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ابھی کچھ ماہ ہی اس کی شادی کو گزرے تھے کہ وہ اس شوہر سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ایک نشئی ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے۔ اسی وجہ سے اب وہ کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، مگر اس آدمی کے گھر دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ سارا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے اور محلے والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس سے بھی طلاق دلوا دیتے ہیں۔ تو اس کی دوبارہ طلاق ہو گئی اور وہ پھر دوبارہ سے گھر میں بیٹھ گئی۔ اب کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کا بڑا بھائی جو اس سے 1 سال چھوٹا تھا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی بھابھی نے اس کے بھائی کو اکسانا شروع کیا کہ کیا تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے ہمارے سر پر تو نہیں بیٹھی رہے گی، اس کی کہیں شادی کرو اور اسے یہاں سے رخصت کرو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی جوان اور خوبصورت تھی، لیکن کوئی بھی رشتہ اس کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ بہت عرصے بعد ایک رشتہ آیا۔ وہ آدمی بہت بوڑھا تھا، مطلب اس عورت کی عمر کی اس آدمی کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ میری سابقہ بیوی نے اسے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کے بھائی نے زبردستی اس بوڑھے آدمی سے اس کی شادی کروا دی اور اسے رخصت کر دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا، نہ وہ آئی اور نہ اس کے گھر والوں نے اس کی کوئی خبر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے شہر کا ایک آدمی ہمارے شہر میں کسی کام سے آیا، تو اس کی ماں نے اس سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور اس کا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی ماں نے یہ سنا تو ہمارے گھر آئی اور میری امی سے بولی کہ آپ کے بیٹے کے پاس گاڑی ہے، اسے کہیں ہم دونوں کو لے چلے۔ کافی عرصہ ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ میری امی نے مجھے راضی کیا اور ہم وہاں سے اس کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد ہم اس کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں جا کے ہم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ اس شخص کی بیٹیاں میری سابقہ بیوی کو ڈنڈوں، کوسوں اور لاتوں کے ساتھ مار پیٹ رہی تھی، اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور درد سے رو رہی تھی۔ وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اور اس کا بوڑھا شوہر خود چرپائی پر پڑا اشارہ کر رہا تھا کہ چھوڑ دو اس بیچاری کو، کیوں مار رہی ہو، لیکن وہ عورتیں میری سابقہ بیوی کو ماری ہی جا رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے، ان عورتوں کو وہاں سے دور کیا اور اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئے۔ وہ تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسپتال میں پورا 1 دن بعد اسے ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا اس نے مجھے اندر بلایا، تو میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس کی امی نے مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ، اس نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، شاید اس کی ہی معافی مانگنا چاہتی ہو، جاؤ اور اسے معاف کر دو۔ اس کی امی یہ بول کر زاروں قطار رونے لگی کہ بیٹا جاؤ اور اسے بخش دو۔ میں اندر گیا تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں اس کے قریب جا کر بیٹھوں۔ میں نے ایک کرسی لی اور اس کے سرانے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو میری طرف کر کے جوڑا، مطلب
وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور یقین کریں اس وقت جو اس کی حالت تھی، وہ حالت دیکھ کر میں خود رونے لگ پڑا اور اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے نیچے رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر میں روتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس دن ہم گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح کو میری بیوی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آپ کی سابقہ بیوی نے ہاسپٹل میں دم توڑ دیا ہے، وہ اس اذیت کو جھیل نہیں پائی اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی میری اور اس بدقسمت عورت کی کہانی۔ میرا غم تو ہے وہ میں مبتلا، میں جیا مگر میں جیا نہیں، تیرا غم ہے تیری ندامتیں، تیرا غم ہے تیری ندامتیں، تو جیا مگر تو مرا نہیں، تجھے عمر بھر کی سزا ملی، تیرا جرم جرم فرار تھا، تیرا بھی دل بے قرار تھا، ذرا یاد کر، ذرا یاد کر، ذرا یاد کر میرے ہم نفس، میرا دل جو تم پہ نثار